اسی طرح ایک حدیث آپ سے فرماتے ہیں جو ہے ابو عبد الرحمن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 8 یا 9 آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھے، ایگزیکٹ کوانٹٹی ان کو یاد نہیں لیکن ایٹ رینڈم وہ 7 8 9 لوگ تھے، اور ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے بیعت لی۔ بیعت مطلب یہ وعدہ ہوتا تھا کہ اب کفر کی طرف نہیں پلٹوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں لو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو بیعت لی، اب کون سی بیعت کی بات کر رہے ہیں، خاموش ہو۔ پھر آپ نے کہا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں لو گے؟ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو وعدہ کیا آپ سے ہم نے کہ ایمان مانگے، پھر آپ کون سی بیعت لیں؟ تو دیر پھر خاموش ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے بڑھا کہا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں لو گے؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے بھی ہاتھ بڑھا دیا اور کہا اللہ کے رسول لے لیجیے، کیا بیعت لینا ہے؟ مطلب 2 بار کہہ دیا کہ ہم نے آپ سے اسلام کی بیعت لے لی، پھر کیا لینا چاہ رہے؟ تو گویا تیسری بار کہنے پہ یہ سمجھ گئے کہ کچھ اور چیز ہے، تو فوراً ہاتھ دے دیا اور کہا اللہ کے رسول لے لیجیے، پھر اور کیا لینا ہے آپ کو بیعت؟ اسلام تو ہم قبول کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ پھیلا دیا اپنا آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بیعت کر چکے ہیں، بس اور کیا چیز کی بیعت چاہیے؟ آپ بیعت ہم سے کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہا، پھر ان سے بیعت لی اور کہا کیا کہا دیکھیں، اس بات پر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ ٹھیک، یہ پہلا حصہ بیعت کا، نہیں کروں گے، 5 نمازیں پڑھوں گے، اللہ کی اطاعت کروں گے، اور ایک بات آہستہ سے کہی، 2 باتیں تیز کہی، ایک بات آہستہ سے کہی، اور فرمایا کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گے۔ ٹھیک، 2 باتیں تیز کہی۔ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ 2 باتیں بہت کامن تھی۔ چوتھی بات، تیسری ہلو کہنے کی حکمت یہ ہو سکتی کہ ہو سکتا اس قبیلے میں زیادہ مانگنے کی عادت ہوں گی، تو تکلیف بھی دینا نہیں چاہ رہے آپ، دل دکھانے والی بات، جیسا کہ ایک آدمی زیادہ مانگتا ہے اور کوئی مجلس میں کہے کم مانگا کرو، اس کو بہت برا لگ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی بازو لے کہے کم مانگا کرو تو برا کم لگتا، ہو سکتا ہے یہ قبیلہ زیادہ مانگتا ہوں۔ آہستہ سے کہے اور کہا، کیا فرمایا کہ بات آہستہ سے فرمایا، کہا کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کروں گے۔ پس ان مذکورہ افراد نے، وہ جو اوپر ذکر تھا 8 9 10 افراد نے، ساری زندگی میں کچھ نہیں لیا، سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی لاٹھی بھی زمین پہ گر گئی تو کسی سے اٹھا کے دینے کے لیے وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ مطلب بڑھاپے میں جب یہ لوگ بوڑھے بھی ہو گئے، لکڑی لے کر چلتے تھے اور لکڑی گر جاتی تھی کسی وجہ سے، تو کسی کو اٹھا کر دو بولنا پسند نہیں، اس لیے کہ اس کو سوال میں کاؤنٹ کرتے تھے، کسی سے مانگنے میں بیجا۔ تو بیجا پیسے نہیں مانگنا، بیجا سروسز نہیں مانگنا، ہوتا ہے نا بہت لوگ بیجا رگڑ کے لیتے، کسی پانی لاؤ، کھانا لاؤ، یہ لگاؤ، یہ پلیٹ اٹھاؤ، یہ دھو کے لاؤ، ارے میرے بھائی کچھ کام تو بھی تو کر لے۔ صحابہ نے ایسے سمجھا نا، سوال نہ کرنا، تو کسی کی لکڑی بھی گر رہی بڑھاپے کی وجہ سے تو اٹھانا پسند نہیں کر رہا ہے، کسی بھی قسم کی سروسز فری لینا پسند نہیں کر رہا ہے۔ اور اگر ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں، ہمارے آفس میں، ہمارے کلچر میں ایک آدھ بیچارہ بدھو، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزد اس کا مقام ہے، جو کام کر دیتا ہے آپ کے اخلاص کے ساتھ، اس کو پاگل سمجھتے ہیں نا۔ گھر میں 3 بہو ہیں، ایک بہو زیادہ کام کرے تو باقی 2 بھی دبا رہی، ساس بھی دبا رہی اس کو، یہ ہو گیا سوال کرنا۔ صحابہ نے ایسے سمجھا اس کو، نہ پیسوں کا سوال کیا، نہ مال کا، نہ دولت کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا۔ لکڑی بھی گر جاتی تو پسند نہیں کرتے کو اٹھا کے دے، بولتے نہیں اٹھا کے دو۔ بوڑھا انسان لکڑی گر جاتا تو کتنی تکلیف ہوں گی اس کو، سوال نہیں کرتے تھے۔ بیعت لے لی تھی نا، اور آپ نے خاص بولا تھا کسی سے سوال مت کرنا، کبھی زندگی میں سوال نہیں کیا۔ گویا اللہ نے کبھی زندگی میں سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان کو یہ بھی مانا ہوتا ہے اس کا، ایک نبی کے جب فرمادات پہ عمل کر لیا مطلب زندگی اچھی گزر گئی، یہ مانا ہوتا ہے۔ اور اگر گر بھی جاتی تو پسند نہیں کرتے تھے کوئی اٹھا کے دے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے جو عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت